بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یسبح تسبیح کر رہی ہے. تسبیح میں 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 تنزیہ، پاکی بیان کرنا. تمجید، بزرگی بیان کرنا، اللہ کی شان بیان کرنا. اور خضوع یعنی اس کے آگے جھک جانا. پھر تو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور ہر غلطی اور ہر خامی اور ہر نقص سے پاک قرار دیتی. ہم اپنے اوپر غور کریں. جب ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر کوئی ناراضگی آتی ہے تو کیا ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں؟ چاہے زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ بھی رہے ہوں، وہ ذکر ہوتا ہے، بس ذکر کر رہے ہیں. ہم تسبیح نہیں کر رہے. جو تسبیح کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے. وہ اللہ کے فیصلوں پر پورا اعتماد کرتا ہے، چاہے وہ اس کی مرضی کے خلاف ہو، چاہے وہ اس کی خواہشات کے اپوزٹ جا رہے ہیں، چاہے وہ وقتی طور پر ان میں نقصان محسوس کرتا ہو. تو حقیقی تسبیح کیا ہے کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، بڑے سے بڑے مشکل حالات آ جائیں، تب بھی انسان اللہ سے بدگمانی نہ کرے. تو تنزیہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے حسن ظن رکھنا. کیا کرنا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حسن ظن رکھنا کہ اگر میرے رب نے، میرے مولا نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا تو اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی بھلائی ہے، یہ بھی میرے لیے اچھا ہے. کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی کوشچن نہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے، کیونکہ اس کا ہر فیصلہ علم پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے. اللہ سے حسن ظن رکھنا. اور اگر اللہ سے کوئی حسن ظن نہیں رکھتا تو یہ نفاق کی علامت ہے کہ دل میں آپ اللہ سے ناراض رہے، ایسا کیوں کر دیا، یہ کیوں ہو گیا، اور یہ کیوں نہیں ہو رہا، میں نے اتنی دعائیں کی ہیں ابھی تک کیوں نہیں سنی گئی، ابھی تک کیوں نہیں یہ کام ہوا. تو یہ تسبیح نہیں، یہ تسبیح کے خلاف ہے. تسبیح ہے پاک قرار دینا کہ اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہے. اگر وہ اٹھا کے کسی کو آگ میں بھی پھینک دے تو بھی اتنا اعتماد کہ نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس پر بھی کوئی آبجیکشن نہیں. تو جو شخص اللہ کو پہچانتا نہیں وہ اللہ کی تسبیح کر ہی نہیں سکتا. تسبیح کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے. مشکل یہ ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ ہمارا علم ہی بڑا محدود ہے. سمندر کے مقابلے میں قطرہ نہیں، اور وہ قطرے میں ہم نے دنیا کے تو بہت سے علوم حاصل کر رکھے ہیں، خود اللہ کے بارے میں جاننے کا اس میں حصہ پھر سمندر اور قطرے کی پروپورشن میں ہی ہے. تو جب جانتے ہی نہیں اس کو تو تسبیح کیا کر رہے ہیں اس کی؟ ہمارے مقابلے میں تو آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کو زیادہ جانتی ہے، اسی لیے اللہ نے گواہی دی ہے کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں. اور سماوات میں کیا کچھ ہے، کیا کچھ ہے. صرف آپ گیلیکسیز کی تعداد ہی دیکھ لیں کہ ملینز آف ملینز، اور اس میں سے ایک گیلیکسی کے اندر سٹارز کی تعداد ملینز آف ملینز، اور اس میں ہمارا سولر سسٹم وہ ایک ڈاٹ کی طرح ایک کنارے پہ پڑا ہوا ہے، اور اس میں زمین، اور زمین پہ ہم کیا چیز ہے، کیا ہے ہمارے پاس، ہم کون ہیں، کیا ہے ہمارا علم، کچھ بھی نہیں. تو اگر ہم اللہ سے بگڑ بھی بیٹھے، ناراض بھی ہو بیٹھے، منہ بھی موڑ لیں، فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کریں، 100 دفعہ نہ کرو، اس کا کچھ نقصان نہیں. ایک ایک ذرہ، ہمارے جسم کا ایک ایک سیل، ایک ایک چیز کائنات کی جو ان گنت ہے، ہماری گنتی میں ہی نہیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، جن کی گنتی کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے، لکھ بھی رکھا ہے، سب کا ریکارڈ اس کے پاس موجود، سب کی انوینٹری ہے. وہ سب تسبیح کر رہے ہیں، وہ سب اس کو پاک قرار دے رہے ہیں. ایک طرف ان سب کی گواہی ہے، اور ایک طرف ہماری بدگمانیاں اور ہماری زبان درازیاں اور ہماری شوخیاں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں ہمارے رویے
کس کو نقصان دیں گے؟ خود انسان کو ہی. اور پھر ان سب چیزوں کا مالک بھی وہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. تو تسبیح عموماً حمد کے ساتھ ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو تنزیہ پاک قرار دینا، تمجید یعنی اس کی حمد بیان کرنا، اس کی شان بیان کرنا، اس کی تعریف کرنا، اور خضوع اس کے آگے جھک جانا کہ اس کے سارے فیصلے قبول ہیں، اس کے سارے حکم، اس کے اوامر کونیہ، اوامر قدریہ، تقدیر کے فیصلے، شرعی فیصلے، سارے کے سارے منظور ہیں. ہم اس سے خیر ہی کی توقع رکھتے ہیں. وہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے. کبھی وہ نعمت دے کے امتحان لیتا ہے اور کبھی تکلیف دے کے آزماتا ہے اور میری اصلاح کرتا ہے اور میرا علاج کرتا ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اتنے بڑے رب نے پیدا کرنے کے بعد انسان کو چوائس دے دی ہے. اچھا تم بھی اپنی مرضی کر لو، ماننا ہے تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن جو تم کر رہے وہ دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین صورتیں بنائی. اور انسان کی شکل و صورت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ اس کے چہرے سے. یعنی انسان کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت بنایا باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی ایک مقصد کے لیے چونکہ بنایا اور تمہیں بھی یہاں بھیجا، اور پھر یاد رکھو واپسی اسی کی طرف ہے. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون. اس کے علم کی وسعتیں اور اس کے علم کی گہرائی. جہاں ایک طرف آسمان و زمین کی اس کو خبر ہے، وہاں دوسری طرف سینوں کے بھید بھی وہ جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. چھپی سے چھپی چیز اور ظاہر سے ظاہر چیز، بڑی سے بڑی چیز اور انویزیبل چیز، سب اس کے علم میں ہے. پھر ان لوگوں کی بات کی گئی جنہوں نے رب کا انکار کر دیا، اس کے احکامات کا انکار کر دیا، تو ان کا انجام بھی بتا دیا گیا. فذاقوا وبال امرہم. تو انہوں نے ان کے کام کا وبال چکھ لیا، اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا. چکھنے کی بات اس لیے کی گئی کہ جسم کے جتنے بھی سینسز ہیں ان میں چکھنے کی حصہ وہ سب سے زیادہ تیز ہے. آپ کو ہاتھ پر کوئی چیز نہیں محسوس ہوگی جتنی آپ کی زبان پر. یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ کہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور بشر کی اتھارٹی کو قبول نہیں کیا. ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید. تو انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑا؟ یعنی ضد میں آ گئے نا کہ انسان ہدایت دے گا ہم انسان کی بات کیوں مانیں. آج بھی آپ دیکھیں بہت دفعہ لوگ اس میسج کو سمجھنے کی بجائے اسے انسانوں سے ریلیٹ کر کے، انسانوں سے ضد لگا کے اس میسج کا انکار کر دیتے. وہ مولوی ایسے کرتے ہیں، وہ پتہ ہے ہمیں دینی طبقہ کیا کرتا ہے، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور پھر آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ کہتے کیا ہیں. یہ میسج جو پہنچا رہا ہے وہ میسج کس کا ہے. پھر ایک اور بڑی مشکل کا ذکر، آخرت کا انکار. تو اس کا شدت سے جواب دیا گیا کہ نہیں، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اور تمہیں ضرور تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دی جائے گی کہ تم دنیا میں کرتے کیا رہے ہو. پیچھے کہا گیا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. تو مسیر میں جو بہت یسیر ہے، دوبارہ جی اٹھنے اور پھر اعمال کے بارے میں آگاہی. اور پھر آپ دیکھیے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز، یعنی اس معاملے میں انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے ساری مخلوق کا احاطہ کر رکھا ہے، اس نے انسان کے اعمال کا بھی احاطہ کر رکھا ہے، اور ہر عمل کی جزا ہے، الا یہ کہ معاف کر دیا جائے. اس لیے اس معاملے کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ معاف کر دے گا، اور معافی بھی نہ مانگی ڈھنگ سے اور باز بھی نہ آئے. اسی لیے پھر بہت واضح کر کے بتایا کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع. پیچھے لتبعثن اور لتنبؤن سے بات کی گئی، اور یہاں پھر جمع کرنے کی بات کی گئی کہ یوم التغابن پہ تمہیں جمع کرے گا. اور اس دن فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ جو اللہ پر ایمان لائے گا، نیک کام کرے گا، تو ان نیکیوں کی وجہ سے اس کی برائیوں کو مٹا دیا جائے گا. یہ ایک اچھی خوشخبری ہے، اور اسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اصل بڑی کامیابی ہے. اور جنہوں نے کفر کیا
اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو آگ والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بئس المصیر ہے۔ الیہ المصیر اب بئس المصیر میں بدل گیا انکار کی وجہ سے۔ اور ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اگر صرف اتنا نقطہ انسان کو یاد رہے کہ انسان کے اندر یا باہر کوئی بھی جو تکلیف ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، چاہے وہ کسی کی وفات ہو، چاہے وہ کوئی مالی نقصان ہو، چاہے وہ کوئی خوف ہو، چاہے وہ کوئی دکھ ہو، رنج ہو، غم ہو، کسی کا رویہ ہو، موسم کی خرابی ہو، کچھ بھی خود سے خود کچھ بھی نہیں ہوتا، ان سب کے پیچھے اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ اور جب انسان یہ سوچتا ہے نا اللہ نے ایسا چاہا ہے تو پھر اس میں ضرور کوئی خیر ہی ہوگی، مجھے اس کی حکمت نہیں معلوم لیکن اس میں کوئی خیر ہی ہوگی، تو انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور پھر اس سے دعائیں کرنے لگتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا، کیوں نہیں کہتا کیوں کیا یہ، اس کا اذن ہوا تو کیا، فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں کی نظر لگ گئی ہے، یہ نظر لگی ہے تو اس کے اذن سے لگی ہے، اگر اس کا اذن نہیں ہوتا تو نہیں لگتی، جادو کیا تو اللہ کے اذن سے ہی ہوا، الا باذن اللہ، کچھ بھی اس کی اجازت اور اس کے اذن اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اذن کیوں دیتا ہے؟ کسی کے حق میں ہدایت کا اذن دے دیتا ہے، کسی کے حق میں گمراہی کا اذن ہو جاتا ہے، کسی کے حق میں تکلیف کا، کسی کے حق میں نعمت کا، سب اسی کے فیصلے، کیونکہ بادشاہت اسی کی ہے، حکم اسی کا ہے، پیدا اس نے کیا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے کہ اچھا اللہ کی مرضی ہے تو پھر اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے، پھر وہ اس کی تھنکنگ پازیٹیو ہو جاتی ہے، یہدی قلب، دل ہدایت پا جاتا ہے، اور جب دل کو ہدایت مل جاتی ہے تو پھر ہر چیز اپنے پرسپیکٹو میں نظر آنے لگتی، ہر چیز اپنی اپنی جگہ نظر آنے لگتی کہ ہاں یہ یہاں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ چونکہ ہر چیز کو جانتا ہے اس لیے وہ اذن دیتا ہے، ہم ہر چیز کو جانتے نہیں تو ہم اپنی مرضی کے مطابق چیزیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں برف نہ پڑے، موسم اچھا ہی رہے، سارا سال اچھا رہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج چونکہ ہمارا کوئی پکنک کا ارادہ ہے تو بارش نہ برسے، ہر شخص اپنی مرضی کا موسم چاہتا ہے، اپنی مرضی کے حالات چاہتا ہے، تو اتنی مرضیاں تو نہیں چل سکتی نا، مرضی تو ایک ہی کی چلے گی، اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز اس وقت انسان کے حق میں بہتر ہے، خواہ کسی کی پرسنل لائف میں وہ چیز فٹ آتی ہے یا نہیں آتی۔ تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، بات مانتے چلے جاؤ، اوامر شرعیہ جو ہیں ان کے اوپر چلتے چلے جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تم نے وہ موڑ لیا کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ بات کو پوری طرح واضح کر کے پہنچا دیا جائے کہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے، اور وہ اس نے کر دیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ھو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ایک ہے، اذن اسی کا ہے، حکم اسی کا ہے، خلق اسی کی ہے، ملک اسی کا، حمد اسی کی ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے، لہذا اسی پہ بھروسہ کرو، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی پر اعتماد کرو۔ اور جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی تکلیف آئے تو انسان یہی سوچے اللہ ہے نا، وہ سننے والا ہے نا، وہ کرنے والا ہے نا، وہ علی کل شیء قدیر ہے نا، تو مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میرا تعلق اس کے ساتھ صحیح ہے اور میرا معاملہ اس کے ساتھ درست ہے تو پھر کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ پھر ایمان والوں کو براہ راست خطاب کر کے ازواج اور اولاد کے دشمن ہونے کی بات کی گئی، اور یہ دشمنی ذات کی دشمنی نہیں، اعمال کی وجہ سے ہے، کہ اچھے اعمال سے جب اولاد اور ازواج روک دے تو وہ دراصل تمہاری دشمنی ہے۔ تو اس کا علاج کیا؟ فاحذروا، محتاط رہو، کہاں ان کے مطالبات جائز ہیں اور کہاں جائز نہیں ہے، کہاں تک ان کی بات ماننی اور کہاں نہیں ماننی، کیونکہ جب انسان کو کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ اس کے دل میں حسد ہے میرے خلاف یا یہ دشمن ہے میرا، تو پھر اس کے معاملے میں محتاط ہو جاتا ہے۔ لیکن اپنوں کے معاملے میں، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے معاملے میں تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ ان سے بھی محتاط رہنا، کیونکہ ان پر 100% ٹرسٹ ہوتا ہے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کے جواب میں معاف کرنا، درگزر کرنا اور بخش دینا ہے، اس سے زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ تو جو گھر والوں کو معاف کر دے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ پھر تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، امتحان ہے تمہارا، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے،
کہ اسی امتحان میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو یہ دو چیزیں سب سے بہترین ہیں انسان کو نیکیوں میں آگے بڑھانے کے لیے. اگر مال صحیح جگہ سے کمایا اور صحیح جگہ لگا دیا، توفیق ہو گئی نیکی کے کاموں میں لگانے کی، تو مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا. اور اسی طرح اولاد بھی اگر صحیح تربیت ہو گئی تو مرنے کے بعد بھی دعائیں کام آئیں گی. تو یعنی ایک طرف اگر فتنہ ہے تو دوسری طرف اجر عظیم بھی ہے. فاتقوا اللہ مستطعتم، مستطعتم کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے کہ اپنی فل کیپیسٹی میں، اور جہاں تمہاری ہمت ختم ہے وہاں اللہ تمہیں پوچھے گا بھی نہیں. واسمعوا واطیعوا وانفقوا، سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو. مال بھی خرچ کرو اور علم بھی خرچ کرو، دونوں چیزیں. یعنی کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتے رہو دیتے رہو. اس سے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہے گا، تمہاری مشکلیں آسان ہوتی رہیں گی. خیرا لانفسکم، یہ تمہارے اپنے لیے اچھا ہوگا. لیکن انسان ان دونوں چیزوں کے بارے میں بخل کرتا ہے. وَمَن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. تو کامیاب ہونے کے لیے نفس کے اندر کی تنگی سے بچنا ضروری ہے. اور جس کے اندر تنگی ہوتی ہے تو وہ معاف بھی نہیں کر سکتا، پھر وہ بخش بھی نہیں سکتا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم. اللہ سے معافی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مالی صدقات جو ہیں ان کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یغفر لکم واللہ شکور حلیم. وہ بہت ہی قدردان ہے، تھوڑے کو بھی بہت سمجھتا ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. پکڑ سکتا ہے لیکن چونکہ حکیم ہے اس لیے مہلت دیتا ہے، جبکہ اس کو سب چھپی ہوئی باتیں اگلی پچھلی سب کی سب معلوم ہے.